دلیری کے ساتھ دوسروں کو سناتے ہیں، رات میں نے فلاں کام کیا تھا، تیسرا کام کیا تھا۔ علماء بیٹھے ہم پوچھے، بندہ صغیرہ گناہ کرے نا، چھوٹا گناہ، اگر وہ لوگوں کو سنواتا رہے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، فلاں کیا ہے، وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ ہم کو ڈرتے نہیں ہیں، وہ داری نہیں ہوتا، ہم کو بار بار بلکہ لوگوں کو سناتے رہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کام کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ غور فرمائے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات عالم الغیب ذات ہے، وہ بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جو کچھ بولتا جائے لکھتے جاؤ۔ اب سنیں قرآن پاک کا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتے کیسے لکھتے ہیں۔ سورۃ آپ پڑھے آیت نمبر، اللہ کریم نے آیت نمبر 18 میں فرمایا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ میں ابھی تم بولتے نہیں ہو مگر محافظ فرشتہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا، یہ تیار بیٹھا۔ بولتے تم بعد میں ہو لیکن یہ پہلے سے سناتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 7 دروازے ہیں، ان دروازوں سے جب بات باہر نکلتی ہے تو پھر فرشتے لکھتے ہیں۔ وہ کون سے 7 دروازے ہیں؟ مطلب ایک جو ہے دل کے اندر بات وہ فرشتے پہ لکھتے ہیں۔ پھر اس سے جب نکلی تو آپ دیکھیں تاج کے ساتھ ہی ایک کوا ہے، اور ہم جس کو ہماری زبان میں سکری کہتے ہیں، سیکی کے اندر اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں، وہ بھی ایک پردہ ہے۔ یہ دوسرا دروازہ، آپ منہ کھولے تو سامنے گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک دروازہ پردہ لگا دیا ہے، تو یہ دوسرا دروازہ ہے۔ جب اس سے گزرتی ہے نا بات، پھر آگے 2 جبڑے بھی ہیں، پھر اس سے جب بات گزرتی ہے تو پھر 2 ہونٹ بھی ہیں، یہ بھی تو دروازے ہیں۔ میں یہ 6 تو یہ ہو جاتے ہیں۔ اب پھر زبان جب بولتی ہے، جب کلمہ زبان سے نکلتا ہے تو فرشتے پھر لکھتے ہیں۔ اور کیا کیا چیزیں لکھتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں، حتیٰ کہ بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری میں کراتا ہے، روتا ہے، تو فرشتے اس کا یہ رونا بھی لکھ دیتے ہیں، ہر چیز لکھتے ہیں۔ اور جب بندہ جب تک زندہ ہے تو فرشتے لکھ رہے ہیں کہ مٹی نامعلوم جو صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں اور ان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے ان صحیفوں کو لپیٹ دیتے ہیں، اور لپیٹ کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس صحیفوں کو لے جاتے ہیں۔ اب حدیث پاک مختلف روایات ہیں اس بارے میں، ان روایات کو سننے سے پہلے آپ قرآن پاک کی ایک آیت مزید سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ موت کی سختی تو ہے یار، موت تو ضرور ہے، اور موت کے وقت سکرات لگتی ہے، یہ سختی بھی حق ہے۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ موت ہے جس سے تم بھاگتا تھا، جس سے تم بھاگتا تھا، آج تو پھنس گیا ہے۔ بابا نے بھی بتایا جب فرشتہ آتا ہے روح نکالنے کے لیے تو یہ کرام کاتبین جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان صحائف کو جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے یہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور فرشتہ اس بندے کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اب روح تو قبض ہو گئی، نیک کی روح اعلیٰ علیین تک پہنچتی ہے، اور جو بدکار فاسق فاجر کافر ہوتا ہے اس کی روح ایسی جین کی طرف جاتی ہے۔ اب اس کے بعد بندے کو جب قبر میں دفن کر کے آتے ہیں نا تو اس وقت 2 اور فرشتے اس کی آزمائش کے لیے آ جاتے ہیں قبر میں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو نام تو ضرور آتا ہوگا، علماء سے آپ نے
सुना होगा ترجمہ تھی لے मेरे سکتے घर में ہیں आज ایسا आपके حیدرآباد को بیٹھے डांस आया हुआ है कि बस मुझको खुद बताना चाहते تو سا अब कवर के کہ जो ساتھ चाहते हैं फरिश्ते بیان को کر پہ تھے اور उनको تو سا कहते شعور ہے نا हैं سمجھ نہیں آتی آپ کون تو سے آپ نے علماء سے سنا ہوگا تو 3 سوال کرتے ہیں ربوں کا مادی کا تقول فی هذا الرجل اور ایک آخری سوال پر نجات ہوتی ہے صحیح بخاری شریف میں آخری سوال کا ذکر ہے پہلے 2 سوالوں کا ذکر نہیں ہے کہ قبر میں وہ فرشتے جو حضور سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہے منکر نکیر آقا کریم کی طرف اشارہ کر کے جو نہیں کہتے یہ کون ہے یہ سوال نہیں ہوگا بل یہ کون ہے جیسے پہلے سوال ہے پر رب کہتے ہیں رب کون ہے اور دوسرے سوال ہے ماں کی کو کہتے ہیں دین کیا ہے اب تیسرا سوال یہ نہیں ہوگا یہ کون ہے سوال حسن ما تقول فی هذا الرجل اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا ہے اس ہستی کے بارے میں دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا جو عقیدہ دنیا میں ہوگا قبر میں وہی بیان کرنا پڑے گا چکر نہیں چلے گا یہ نہیں دنیا میں تو کچھ کہتے تھے جو ہم لوگوں سے سنتے تھے وہی کہہ دیتے تھے قبر میں دیکھا جائے گا نہیں جو عقیدہ دنیا میں ہوگا قبر میں وہی بتانا پڑے گا سوال پہ ذرا غور فرمائیں تو آج اس کی تیاری کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے تاکہ جب قبر میں حضور کا دیدار ہو تو غلام خوش ہو کر کہے کہ میں مر کے آیا ہوں وقت دیدار کی خاطر آیا ہوں تو اب آپ بھی وقار توجہ فرمائیں آقا حضرت عظیم الجلیل مجدد دین و ملت کا کلام پڑھے آپ فرماتے ہیں جس کی جس کی تو بود دنیا میں حضور کی شان سن کر جھوم جاتے ہیں شاہ قبر میں جب دیدار ہوگا اس پر اس وقت بھی جھوم کر آقا کی نام سبحان اللہ باتیں تو بہت کرنے کی ہے لیکن جمعے کا وقت ہونے والا ہے میں کرام الکاتبین کے بارے میں کچھ عرض کر دوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نامہ لے کر جاتے ہیں کریم تیرا حکم تھا اس بندے کی ہم نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہے اب بندہ فوت ہو گیا ہے ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اب اللہ کی بارگاہ میں جب یہ نامہ اعمال کھولتے ہیں کھول کر رکھ دیتے ہیں اب اللہ کریم اس کے اوپر یہ دیکھتا ہے ابتدا میں بھی نیکی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی انتہا میں بھی اگر اللہ کا کرم ہو جائے خاتمہ ایمان پر ہو جائے اللہ کرے خاتمہ ایمان پر ہو آخر میں بھی نیکی لکھی ہوئی ہو تو اللہ کریم جب ابتدا میں بھی نیکی دیکھتا ہے اور اس کی انتہا میں بھی نیکی دیکھتا ہے تو فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے جس کی ابتدا میں بھی نیکی ہے اور اس کی انتہا میں بھی نیکی ہے اس صحیفے کے اندر جو کچھ ہے میں نے نیکیوں
مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، حضور فرماتے بندہ فی آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کا زندگی کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہوگا، اللہ کریم اس کو جنت میں داخل سبحان اللہ۔ دعا کرے جب نزع کا وقت ہو، سامنے حضور کی صورت ہو اور زبان پہ کلمہ طیبہ کی تقریر ہو، میرے پیروں مرشد فرماتے ہیں کلام